السلام علیکم، رافع آصف، یو واچنگ دا فورن ڈیسک. پچھلے 2 سالوں سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دونوں ممالک میں براہ راست فلائٹس بحال ہو گئی، ٹریڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو ہائی آفیشلز ہیں ان کی ملاقاتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور سے جب سے BNP کی حکومت آئی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید اچھے ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. پاکستان اور بنگلہ دیش کی قربت اور چائنا کا جو ٹرائلیٹرل رول ہے اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ سارک جیسا کوئی نیا ریجنل بلاک بن سکتا ہے اور وہ بھی انڈیا کے بغیر؟ دیکھیں، سارک جب بنا 1985 میں ڈھاکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا مخفف یہ کس چیز کا ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی اس ریجن کے جو ممالک ہیں وہ 7 ممالک آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر شامل ہوئے. ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ کاٹمانڈو میں، نیپال میں. بیسک مقصد کیا تھا کہ اس ریجن کے اندر جو آپس میں ممالک کا ایک تعلق ہے اس کو بہتر کیا جائے، کوآپریشن کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. پلس بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ کو اس ریجن کے مختلف ممالک میں ایک سے ہی ملتے ہیں. سو ان کا کہیں نہ کہیں بیٹھ کے تمام ایک وہ کہتے ہیں نا برینز اکٹھے ہو کے کوئی حل نکالیں. اچھا، انیشلی تو یہ سب چلتا رہا، سارک کے ریگولرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اجلاس بھی، میٹنگز بھی ہو رہی ہوتی تھیں. اور پھر یہ جب پاکستان اور انڈیا والا معاملہ زیادہ بڑھا تو کوئی بھی بہانہ بنا کے انڈیا کسی بھی وقت آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی عمل سے آرام سے نکل سکتا ہے. اور جب اسلام آباد آنے کی باری آئی تو کہہ دیا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پاکستان پہ الزامات کیا لگتے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی سیکورٹی ایشوز، کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ حملہ ہو گیا ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کرا دو، پاکستان پہ الزام لگا دو. یہ کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے، یہ پرانا وتیرہ ہے، چلتا آ رہا ہے اور ہمیں تو عادت ہو گئی اب. ٹھیک ہے. اور انڈیا کو پہلے کبھی عادت نہیں تھی، اب ان کو بھی عادت ہو گئی ہے منہ کی کھانے کی. سو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ سارک کو ایک آفیشلی اگر آپ دیکھیں نا بالکل ڈسفنکشنل کر چکے ہیں. اس آرگنائزیشن میں جو بنیادی مقصد تھا آپ نے اس کو زیرو کر دیا یہ کہہ کے کہ جی ہم بڑا دیش ہیں اور ہماری ہی منمانی ہوگی، ہماری ہی مرضی چلے گی. اور باقی ممالک جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ نے پاکستان کی آڑ میں سب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو بگاڑا. سب کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ کریٹ کیا، اور پھر ایک ایسی ایسوسی ایشن جو خطے کے تمام ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی آگے فیوچر میں جا کے بھی، آپ نے اس کو بالکل ختم کر کے ایک طریقے سے رکھ دیا ہے. سو اب اس کا حل کیا ہے؟ باقی ممالک بھی یہ فیل تو کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے اس آرگنائزیشن کو اپنی ایک ضد میں آ کے بالکل غیر فعال بنا دیا ہے. اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں، کوئی متبادل ہو، کوئی آلٹرنیٹ آپ کے پاس ہو جس میں پھر انڈیا ایک ایسا ملک جو کہ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ آپ کے ممالک میں بہتر اپرچونٹیز تمام ریجن کے کنٹریز کو مل سکتی ہیں ٹو انکریز کوآپریشن، وہ روک رہا ہے، اس میں خلل ڈال رہا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم ایک ایسے اسپوائلر کو مائنس کر دیں؟ تو یہ دس از کوائٹ پاسبل، بالکل ہو سکتا ہے. اب اس میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس کی شاید مجھے لگتا ہے حامی بھی ہوں گے. اور ایک اور چیز جس کا آپ نے ذکر کیا، چائنا، ایک ایسا ملک جس کا اس خطے کے اندر انفلوئنس بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ نے چائنا کا انفلوئنس ریجن میں ان کے جو سوشل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، جو آپ کو BRI نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کے انڈر پھر CPEC ہے، یہ تمام منصوبے، اور اس کو پھر چائنا ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایکسٹینڈ کرتا چلا جا رہا ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، ان کے وہاں پہ اکنامک انٹرسٹ آپ کو نظر آتے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھ لیں، افغانستان چلے جائیں، وہاں پہ یہ ہیں. تو یہ سارے کے اندر جو اکنامک ایک انفلوئنس ہے نا چائنا کا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو بہت سے ممالک، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش کی طرف سے غالباً ایسا سجیشن بھی آیا تھا کہ کیوں نہ ہم سارک کی طرز کی ہی ایک آرگنائزیشن بنائیں، اس میں انڈیا نہ ہو اور اس میں ہم چائنا کو شامل کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس جانب مزید آنے والے دنوں میں، ناٹ اوبویسلی ناٹ ان اے ڈے، ناٹ ان اے ویک، ناٹ ان اے منتھ، کچھ عرصہ درکار ہوگا، کچھ سال لگیں گے. لیکن اگر واقعی یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن بڑھانا چاہتے ہیں اور اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ بہت کمی ہے، ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے سارک کے بالکل ڈسفنکشنل ہونے کے بعد،
تو پھر ضرور کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن آپ کو اسٹیبلش ہوتی نظر آ سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی, اسحاق ڈار صاحب اور خلیل الرحمان صاحب کی, اور جب سے BNP کی حکومت آئی ہے تب سے پہلی ملاقاتیں دونوں فارن منسٹرز کی, اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ ان کی کیا بات ہوئی اور کیا اس کی. دیکھیں یہ جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے سائڈ لائنس پہ میٹنگ ہوئی ہے, اور بنگلہ دیش کے لیے, پاکستان کے لیے, دونوں ممالک کے لیے اس میٹنگ کی بہت زیادہ امپورٹنس اس لحاظ سے ہے کہ BNP جب سے آئی ہے, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, اس نے پورا ایک جو اس خطے کے ممالک کے ساتھ, نہ صرف پاکستان, دیگر ممالک انکلوڈنگ انڈیا, جو ایک نوعیت, جو ایک جہت تھی تعلقات کی, اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ فورن پالیسی میں آپ کو ریسیٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے یہ حکومت نظر آئی ہے. اس کی تھوڑی سی جھلکی آپ کو ڈاکٹر محمد یونس کے دور میں نظر آ گئی تھی, کیئر ٹیکر جو انتظام جنہوں نے سنبھالا تھا حکومت کا, اور اب اسی پالیسی کو آگے یہ والی حکومت جو کہ باقاعدہ بہت اچھی وکٹری کے ساتھ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے اس کا اظہار اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بھی کر دیا تھا. تمام جو جماعتیں ہیں وہ جس طریقے سے شیخ حسینہ واجد کی پالیسیز سے مخالفت رکھ رہی تھیں, اس کا اظہار آپ کو ان کی انتخابی مہم میں نظر آیا. اس میں جو الیکشن سلوگنز تھے, جو کیمپینز ہو رہی تھیں, اس میں باقاعدہ جب منشور دیے جا رہے تھے تو اس میں آپ کو اس کی انڈیکیشن نظر آ گئی تھی کہ کس نوعیت کا تعلقات انڈیا سے ہوں گے, کس نوعیت کے تعلقات پاکستان سے ہوں گے, کس طریقے سے فارن پالیسی ہوگی, اپنے جو فارن انٹرسٹ ہے, اکنامک انٹرسٹ ہے, اس کو سامنے رکھا جائے گا, نہ کہ آپ کسی ایک ملک کی کوئی سیٹلائٹ اسٹیٹ بن جائے, نہ کہ آپ اپنے ملک کو واقعی انڈیا کے اثر میں اور اس کے انفلوئنس میں چلنے والا ملک بنا دیں, جو کہ حسینہ واجد کام کر رہی تھیں. سو وہ جو نفرت ہے, اس نے جس طریقے سے یہ موومنٹ پوری چلائی, جو کہ وہاں کے نوجوانوں کی مرہون منت ہے, وہاں حسینہ واجد کا ملک سے فرار ہونا, بھاگنا, پھر وہ تمام لوگ جن کو سزائے موت پھانسیاں دے دی گئی تھیں, جماعت اسلامی کے بہت سے بزرگ اس میں تھے. سو وہ تمام آپ کو پھر الیکشنز میں نظر آئے. ٹھیک ہے, وہ جیلوں سے رہا ہوئے یہ جو وزیر اعظم ہیں یہ واپس آئے, خالدہ ضیاء کے بیٹے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک نئی شکل جو ہے آپ کو اسٹرگل کی, اس تحریک کی نظر آئی اس الیکشن کے اندر. یہ حکومت جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے, سو اس میں آپ کو بہت سی جگہوں پہ انڈیا کا انفلوئنس زیرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ اگر پورے بھارت کو دیکھیں تو آپ نے بہت سے فائدے شیخ حسینہ واجد کے اس کرسی پہ ہوتے ہوئے اٹھا لیے, چاہے وہ ٹریڈ کے معاملے میں ہے, چاہے ادروائز بھی آپ دیکھ لیں کہ جو مختلف فورم سے بھی آپ کو ایک بات شیخ حسینہ واجد کرتی ہوئی نظر آتی تھی, وہی چیز جو ہے وہ آپ کو نریندر مودی کی زبان میں سننے کو ملتا تھا. تو وہ لگتا تھا کہ بھائی وہی اسکرپٹ فالو ہو رہا ہے. کہیں پہ آپ کو یہ نہیں لگتا تھا کہ بنگلہ دیش کی کوئی اپنی پالیسی ہے, یہی لگتا تھا کہ اچھا جی وہ حسینہ واجد کے پاس کوئی مودی کا اسکرپٹ پہنچ جاتا ہے, وہی جا کے وہ بول دیتی ہیں. پاکستان کے خلاف زہر اگلو, پاکستان کو برا بھلا کہو, پاکستان کو گالیاں نکالو, تو بس ان کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام اسی میں خوش رہیں گے. بنگلہ دیش کی عوام نے بتایا کہ نو, دس از ناٹ انف. پاکستان کے ساتھ جو 1971 میں ہوا نا, دیکھیں اس کا ہم سب کو دکھ ہے. اب بجائے اس کے کہ بھائی آپ بلیم گیم شروع کر دیں, کس کی غلطی زیادہ تھی, کس کی غلطی کم تھی, سکوت ڈھاکہ کا سب کو دکھ ہے کہ پاکستان کا ایک ٹکڑا پاکستان سے الگ ہوا. اور پھر پاکستان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب مودی جیسا شخص ایک ایسے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ساتھ شیخ حسینہ واجد کھڑی ہو, خود بول جائے کہ جی ہم نے بنگلہ دیش بنایا مفتی باہنی کے ساتھ مل کے, خود پاکستان توڑنے کا اعتراف کر لے, تو بس اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا سازشیں اس زمانے میں رچائی, کس طریقے سے پاکستان سے بنگلہ دیش کو الگ کیا. سو یہ تمام تر چیزیں سب کے سامنے ہیں, یہ تاریخ کا حصہ ہیں, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اب بنگلہ دیش کی عوام جب ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ فیصلہ کریں گے, عوام فیصلہ کرے گی کہ پالیسیز کس کے کہنے پہ بننی چاہیے اور کس کے انٹرسٹ میں بننی چاہیے. سو اسی تناظر میں اگر آپ اس ملاقات کو بھی دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے وہ تعلقات جو بہت زیادہ سرد رہے, خاص طور سے 1971 کے بعد سے آنورڈز, شیخ حسینہ واجد کا دور, اتنے عرصے سے آپ کو کوئی خاص گرم جوشی نظر نہیں آئے, بڑے ٹھنڈے قسم کے تعلقات ہیں, بس ٹھیک ہے بھائی فرینڈلی کنٹری ہیں, صحیح ہے,
تکلیف ہے, سب کو ہے کہ ہاں جی آنا جانا ہو رہا ہے, اب وہ بھی ریسیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ قربت, ان کے ایئر فورس کے چیف یہاں آئے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. پھر ہمارے کتنے ملٹری آفیسرز جو ہیں گئے جب ڈاکٹر یونس آئے تھے اقتدار کے اندر, اور وہ گریٹر بنگلہ دیش کا ان کو نقشہ پیش کیا گیا تھا. گریٹر بنگلہ دیش کے نقشے میں بہت تکلیف ہوئی تھی انڈیا میں. یہ جو ہماری اسٹیٹس ہیں, نارتھ ایسٹ اسٹیٹس ہیں, کیسے اس نقشے میں دکھائی ہیں, کیسے آپ بنگلہ دیش کی بات کر سکتے ہیں, جس پہ میرا ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے کہ بھائی خود تو یہ اکھنڈ بھارت والی بات کرتے ہیں کہ یہ بہت پھیلا دو اور سب بھارت کو اکٹھا کر دو, اور بنگلہ دیش کے بھی کچھ حصے اس میں آ جاتے ہیں. یہ افغانستان میں یہ طالبان جو بیٹھے ہیں ان کا خواب ہے, جو ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم اٹک تک آئیں گے. میں کہتی ہوں 100 بسم اللہ, فوج تیار بیٹھی ہے, آ جائیں اٹک تک آ جائیں. آپ پاکستان لینا چاہتے ہیں آ کے تو دکھائیں. وہ گریٹر اسرائیل لے کے نیتنیاہو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اسی پہ مودی چل رہا ہے. وہی چیز جب اگر کوئی اور ملک گریٹر بنگلہ دیش کی صورت میں بات کرتا ہے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. گریٹر نیپال کی بات ہوتی ہے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا اب آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ جو انفلوئنس پورے ریجن میں انکلوڈنگ بنگلہ دیش تھا بھارت کا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے. اور بنگلہ دیش اب یہ تمام جو چنگل تھا انفلوئنس کا, رسوخ, اس سے اپنے آپ کو نکال رہا ہے, اور انڈیپینڈنٹلی باقاعدہ اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کی جو سمت ہے اس کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کیا سمت ہوگی, کس ملک سے کیا تعلقات ہوں گے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جناب صرف انڈیا سے کیونکہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو چلو پاکستان کے قریب ہو جاؤ. نہیں, اگر پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کو ہونے میں کوئی فائدہ ہے, جیسے ہم سن رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی کوئی ڈیفینس ڈیل بھی ہو سکتی ہے, جس طریقے سے آپ کو سعودی عرب کی اور پاکستان کی کوئی ڈیفینس ڈیل نظر آئی ہے. دونوں کے جو ملٹری آفیسرز ہیں ان کے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے جو ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں. تو اگر وہاں پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے, کوئی پروگرس ہوتی ہے, تو یقینی طور پہ وہ دفاعی اعتبار سے دونوں ممالک کا فائدہ میں. تو دوستی اپنی جگہ پہ, تعلق اپنی جگہ پہ, لیکن اب ہر ملک یہ دیکھتا ہے کہ اکنامک بینیفٹس ہمارے کہاں جڑے ہوئے ہیں, کس ملک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات کا فائدہ ہماری عوام کو ہوگا. بنگلہ دیش کو انڈیا کی جو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ایک وقت پہ سمجھا جاتا تھا, اور آج وہی ملک انڈیا سے بہت دور ہو چکا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ انڈیا نے کہاں پہ غلطی کی. وہ تو خیر سب آبویس ہے, سب کو پتہ بھی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی بالکل فلاپ ہو چکی ہے آج. دیکھیے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی میں بھی آپ انڈیا فرسٹ کو ہی دیکھ رہے تھے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کو دیکھیں. آج امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کہتے ہیں. ہمارے جنرل مشرف تھے, وہ پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگاتے تھے. ہر ملک کے چاہتا ہے اپنے ملک کو پہلے رکھیں, وہ انہوں نے انڈیا فرسٹ کا نعرہ لگایا تو لگایا. پھر آپ اس کو نیبرہڈ پالیسی کو اس حد تک انڈیا فرسٹ کے چکر میں لے گئے کہ نیبرہڈ میں جو بھی ممالک ہیں آپ کے نیبرہڈ کے اندر, آپ نے ان کو یہ سمجھا کہ آپ کی جاگیر ہیں یا آپ کے کوئی کمی کمین ہیں, یہ کوئی نوکر ہیں آپ کے, کہ آپ جو چاہیں گے وہ یہ کرتے چلے جائیں گے. آپ بڑے برے طریقے سے ہار چکے ہیں, آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ جی کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے. آپ لوگوں کو روب دبدبے سے اور ڈراوے سے اپنے انفلوئنس میں رکھنا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں جب دنیا واقعی یونیلیٹرل ورلڈ نہیں رہا ہے, ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے, تو آپ کیسے یہ توقع بھی کر سکتے ہیں کہ باقی ممالک جو ہیں وہ آپ کو بڑا دیش مانتے ہوئے آپ کی جی حضوری کرتے رہیں گے, خطے کی سپر پاور بنانا چاہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں امریکہ نے غلطی کر دی نا. امریکہ نے ایک ٹائم پہ ان کو یہ پیدا کر دی خوش فہمی ان کے ذہنوں کے اندر کہ جی آپ جو ہے نا وہ اس خطے میں راج کمار بنیں گے اور آپ چائنا کو بالکل آرام سے ٹیک آن کر سکتے ہیں. وہ تو امریکہ کو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پاکستان کو نہیں ٹیک آن کر سکتے. مئی 2025 میں انہوں نے دیکھا کہ کیا انڈیا کو دھویا پاکستان نے, تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ بھائی پاکستان کو نہیں ہرا سکے, چائنا کو کیسے ہرائیں گے. سو یہ گمان دیکھیں ان کا ختم ہوا, یہ زوم ان کا ٹوٹ گیا جو تھا. اب آپ نے نیبرہڈ پالیسی کا ذکر کیا, وہ واقعی فلاپ ہو چکی ہے. کہیں کسی ایک نیبر سے طالبان کے علاوہ ان کے کوئی تعلقات نہیں ہے. افغانستان کے علاوہ کسی ملک سے ان کے تعلقات اس ریجن کے اندر نہیں ہیں. ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, تو بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں ایک ان کا بڑا اسٹریٹجک معاہدہ کہا جاتا تھا, پانی کا معاہدہ, اس کو بنگلہ دیش نے سسپینڈ کر دیا ہے. انڈیا کو بڑی امید تھی کہ جناب اس کو رینیو کر دیا جائے گا, ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ابھی دیکھیں اس پہ کیا میٹنگز ہوتی ہیں, کیا پیش رفت ہوتی ہے, اس سے ظاہر ہے انڈیا کو پھر نقصان بھی ہے. ماضی میں تو شیخ حسینہ واجد کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے تمام معاہدے حاصل کر لیے.
ٹریڈ میں فائدے حاصل کر لیے آپ نے, بنگلہ دیش کے تمام چاہے وہ بائی لینڈ ہیں بائی سی ہیں, تمام جو راستے ہیں ان تک ایکسیس حاصل کر لی اپنی پروڈکٹس کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے. بنگلہ دیش کی مارکیٹ میں آپ کا ایک بڑا انفلوئنس نظر آنے لگ گیا, وہ آپ نے اپنا کام کروایا. ایگزیکٹلی. تو اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب جو کنسیشنز ایک زمانے میں بنگلہ دیش سے ان کو ملا کرتی تھیں یا کسی اور ملک سے ملا کرتی تھیں وہ ختم ہو گئیں. بھائی امریکہ تک نے ختم کر دیں. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اور یہ جو ٹیرف پالیسی تھی تو انڈیا کا نام لے کے پہلی چیز انہوں نے کیا بولی تھی, انہوں نے پروڈکٹس کی لسٹ بتا دی تھی کہ ہمارے یہاں کون سے بائکس آتے ہیں, انڈین بائکس آتے ہیں, 0 ٹیرف لگتا ہے, ہمارے جاتے ہیں ہارلے ڈیوڈسنز جاتے ہیں, انہوں نے نام لیا تھا بتایا تھا, تو وہاں پہ 100% یہ لوگ ٹیکس لگا دیتے ہیں, ٹیرف لگا دیتے ہیں. تو ہماری ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ان کو بہت ڈسکاؤنٹس دیے, بہت کنسیشنز دیے, اب میں نہیں دوں گا, یہی ٹیرف پالیسی تھی. وہاں امریکہ نے جو ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کیا وہ آج تک جاری ہے. تو یہ صرف امریکہ نہیں, یہ پوری دنیا ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے, پوری دنیا ان کو آئینہ دکھا رہی ہے. اسی لیے وہ جو ان کا وزیر خارجہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا کلاس کا آدمی ہے, بڑا ویژنری آدمی ہے, اور یقین مانیں لیکن وہ ایک اس کا باپ بھی ڈپلومیٹ تھا. صحیح ہے, وہ لگتا ہے آپ کو اس کی زبان سے کہ وہ واقعی اب وہ ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ ہے, وہ جس قسم کی بازاری زبان استعمال کر رہا ہے. یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ بھائی ان کی یہ بہت بوکھلا گئے ہیں, بہت پریشان ہیں, اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بولنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. پوری دنیا کے آگے آئسولیٹ ہو گئے, کس فورم پہ کیا بولنا ہے, ہم کیسے خود کو ڈیفینڈ کریں, کس کا ساتھ دیں, کس کا ساتھ نہ دیں. انہوں نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کہ آج کانگریس بھی سوال کر رہی ہے, میڈیا بھی سوال کر رہا ہے, ناٹ گودی میڈیا, باقی جو نیوٹرل صحافی ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. سیکولر انڈیا ختم, شائننگ انڈیا ختم, صرف اور صرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے مودی کو گالیاں پڑ رہی. اب یہ سلسلہ کب رکے گا؟ تب ہی رکے گا شاید کوئی ان کے ہاں کوئی سین بندہ آ کے اقتدار میں بیٹھے, اس کرسی پہ بیٹھے, تو شاید کوئی سنبھال لے انڈیا کو. ان کے ہاتھ میں رہا تو پھر اسی طریقے سے آپ ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے اس ملک کو. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.